ایک میوزیم میں گئے. اس میوزیم میں نا ایک پورا سیکشن تھا کہ اور ویسٹ کا تھا, ظاہر سی بات ہے, تو ویسٹ کی عورتوں کے بارے میں زیادہ بات ہوئی تھی, امریکن عورتیں, افریقن امریکن عورتیں, ہسپینک عورتیں. تو اس میں تھا کہ مطلب کہ بچیوں کو اتنے سال کی ایج سے کام کرنا سکھا دیا جاتا تھا. وہاں پہ نا ایک لائن تھی, اور وہ لائن مجھے یوں لگا جیسے کہ ہر عورت پہ بیٹھتی ہے, ہر کلچر کی عورت پہ بیٹھتی ہے. اور وہ لائن پتہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ہماری بچیوں کو یا ہم بچیوں کو سکھایا جاتا ہے کہ جس نے بیٹھ کے تھوڑا سا ریسٹ کر لیا وہ غلط قسم کی عورت ہے. اور یہ لائن مجھے لگ گئی, مطلب جس کو کہتے ہیں نا کوئی چیز آپ پڑھتے ہو, دیکھتے ہو, سنتے ہو تو آپ کو لگ جاتی ہے, وہ مجھے لگ گئی. اس کی وجہ یہ کہ واقعی میں ہم عورتوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ریسٹ کر لیا, اگر ہم نے ایک کام سے دوسرے کام کی طرف ہم بھاگی نہیں, اگر ہم نے اپنا پہلا کام ختم ہونے سے پہلے دوسرے یا تیسرے یا چوتھے کام کی لسٹ نہیں بنا کے رکھی ہوئی, اگر ہمیں فکر نہیں ہو رہی, ہمارا دماغ مسلسل انگزائٹی میں نہیں ہے, تو ہم انکمپلیٹ ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہم لیزی ہو گئے ہیں. اگر ہم سو گئے ہیں زیادہ تو ہم لیزی ہو گئے ہیں. اگر ہمارے جسم میں طاقت قوت ہمت ہی نہیں ہے کوئی لانڈری کرنے کی یا برتن دھونے کی اس وقت, اور ہم نے چھوڑ دیے, تو ہم سست ہیں, ہم کاہل ہیں, ہم پھوہڑ ہیں, ہم بد سلیقہ ہیں. اگر ہم نے گلاس اس طرح سے نہیں رکھے, یا اگر ہم نے پلیٹیں اس طرح سے نہیں رکھی, یا اگر ہم نے اپنے بچوں کو 1 2 3 ABC بائی دی ایج آف 2.5 نہیں سکھا دیا, تو ہم پتہ نہیں ہم کیا ہیں. کیوں اچھا اکثر بچیاں کہتی ہیں کہ نانی یا دادی جو ہیں وہ تو اگر ہمیں بیٹھے ہوئے دیکھ لیں تو ان کو غصہ چڑھ جاتا ہے. بیٹھی ہوئی کیوں؟ لڑکیاں بیٹھی ہوئی بالکل اچھی نہیں لگتی لڑکیاں بیٹھی ہوئی. اچھا میرا سوال ہے, لڑکیاں بالکل بیٹھی ہوئی اچھی نہیں لگتی. ماں کی گود اولاد کی پہلی درسگاہ ہے. اگر عورت بیٹھ کے وہ پہلی درسگاہ بنے گی ہی نہیں, اور ہر وقت فرقی کی طرح گھومتی رہے گی, لٹو کی طرح گھومتی رہے گی, تو وہ تربیت کس وقت کر رہی ہے؟ اب کوئی مجھے کہے تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ صحابیات جو تھیں اور جو امہات المؤمنین تھیں, یا وہ ہر وقت بیٹھ کے اولاد کی تربیت ہی کرتی رہتی تھیں؟ نہیں, وہ گھر میں کے کام بھی کرتی تھیں, وہ بزنسز بھی کرتی تھیں, وہ ٹیچنگ بھی کرتی تھیں, وہ ڈاکٹرز بھی تھے اپنے طرح کے. لیکن یار وہ ریسٹ بھی کرتے تھے, وہ بیٹھتے بھی تھے تھک کے. ہے کہ بھئی بیٹھ کے آپس میں فیملی بات کرتی ہے, ماں بات کرتی ہے, بچوں کے ساتھ شیئر کرتی ہے چیزیں, کہانیاں شیئر کرتی ہے, ہنستی ہے. مائیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے موویز دیکھیں, ڈرامے دیکھیں, کچھ اچھا دیکھیں, کوئی باہر چلی جائیں. ہر وقت اپنے شوہر کو ساتھ گھسیٹنا ضروری نہیں ہے, اور اسپیشلی اس شوہر کو تو بالکل بھی نہ گھسیٹا کریں جس کا موڈ گھر سے نکلتے ساتھ ہی شروع ہو جائے. $100 کی میں نے تم لوگوں کو آئس کریم کھلا دی, £50 کا میں نے تم لوگوں کو یہ پلا دیا, تم لوگ تو میرا شکر ہی ادا کرتے رہو ہر وقت, اور مجھے سجدے ہی کرتے رہو کیونکہ میں نے تم لوگوں پہ اتنا خرچہ کر دیا. ایسے بندے کو تو ساتھ لے کر بھی نہ جایا کریں. اٹس پوائزنس, سیریسلی اٹس سو پوائزنس. بچوں کے اندر بچپن سے انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے پیسوں کی, اور منی کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ بہت ہی خراب ہوتا ہے. مطلب آئی کی ناٹ ایون سے کہ کتنا خراب ہوتا ہے, لیکن خیر that's a topic for another day. ایک مینٹلی, ایموشنلی, فزیکلی ایگزاسٹڈ ماں اولاد کی اچھی درسگاہ نہیں ہو سکتی. یقین جانے میں نے خود یہ دیکھا ہے, اپنے ساتھ دیکھا ہے, اپنے ساتھ والوں کے ساتھ دیکھا ہے, میں نے ہر جگہ یہ دیکھا ہے. میں ایک کوچ ہوں, میں ایک لائف کوچ ہوں. میرے پاس کلائنٹیل ہے, میرے پاس ایسی خواتین ہیں جن کی پوری زندگیاں گزر گئی ہیں, بچے یونیورسٹیز میں چلے گئے ہیں, اور اب جا کے وہ کہتی ہیں کہ اب تو میں بستر سے بھی نہیں ہل سکتی, مجھے ہر طرح کی بیماری ہو چکی ہوئی ہے. حالانکہ میں اپنی میرڈ لائف میں بھی ٹھیک ہوں, میرے بچے بھی ہیلتھی ہیں, لیکن مجھے اب فائبرومائلجیا ہے, یا مجھے کسی نہ کسی قسم کا ڈس آرڈر ہو چکا ہوا ہے, یا مجھے شدید الرجیز ہو چکی ہوئی ہیں. لائک وائی؟ بیکاز ہمیں تربیت دی گئی ہے کہ جو فارغ, جس کو کہتے ہیں نا فارغ بیٹھی ہوئی لڑکی جو ہے وہ اچھی ماں یا اچھی عورت یا سگڑ عورت نہیں بن سکتی. فارغ ہوتا کیا ہے انسان؟ کس وقت فارغ ہوتا ہے؟ ہاں, اگر آپ
4 گھنٹے انٹرنیٹ پہ انسٹاگرام کو اسکرول کر رہے ہو اور ٹک ٹاک کو اسکرول کر رہے ہو اور صرف لوگوں کو گاتے ہوئے ہنستے ہوئے اور لاڑیاں کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو اور اس میں کسی قسم کا کوئی سبق آموز سبق نہیں ہے، تو ہاں واقعی میں وہ واقعی میں بے وقوفانہ احمقانہ لائف سٹائل ہم نے اپنایا ہوا ہے. وہ لائف سٹائل نہیں ہونا چاہیے ہمارا. کرو اپنے آپ کو انٹرٹین، کرو اپنے آپ کو ریچارج، لیکن دیکھو تو صحیح کہ کس چیز میں اپنے آپ کا دل لگا رہے ہو. ہمیں کہنا یہ چاہیے کہ عورتیں اپنا دل ضرور بہلائیں، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں، کیونکہ ان کو بھی بریک چاہیے، لیکن وہ یہ دیکھیں کہ وہ کس چیز پہ کمپرومائز کر رہی ہیں. اگر ایک عورت، ایک ینگ مدر جو ہے، مدر آف ینگ چلڈرن جو ہے، جس کے مطلب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اوپر نیچے کے ہمارے بچے ہوتے ہیں، رائٹ، 0 ایئر کا ہوتا ہے، پھر 1.5 سال کا ہوتا ہے، بعض اوقات ہمارے بچوں میں صرف 11 مہینے کا فرق ہوتا ہے، بعض اوقات تو صرف 9 مہینے کا ہی فرق ہوتا ہے، اللہ عالم، مطلب اللہ کی دین ہے الحمدللہ. اور بعض اوقات ہمارے بچے دو سال کے ڈفرینس سے ہوتے ہیں، 3 سال کے ڈفرینس سے، آلموسٹ لائک ٹوئنز ہی ہوتے ہیں، رائٹ. اب ایسی عورت جو ہے وہ سارا دن مطلب اپنے بچوں کو اٹینڈ کر کے ٹائرڈ ہو جاتی ہیں. رات کو جب وہ بستر میں لیٹتی ہے تو وہ فون دیکھنا چاہتی ہیں. وہ فون اس لیے دیکھنا چاہتی ہے کیونکہ جی اس کو اس کا می ٹائم چاہیے، بریک ٹائم چاہیے. بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، بٹ پٹ این الارم آف half an hour, not more than that. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 2 بجے 2:30 بجے آپ ہی نے اٹھنا ہے اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے اور اس کا ڈائپر چینج کرنے کے لیے. پھر اس کو جو آپ یوں شیک کر کے جو پھر آپ بچے کے ساتھ سلوک کر رہے ہو، وہ بچے کو مینٹلی ہرٹ کر رہا ہے، وہ بچے کی پرورش میں ہرٹ ہو رہا ہے، پھر بعد میں آپ گلٹی فیل کرتے ہو، رائٹ. پھر اس سے اپنے آپ کو بچا لو. پھر جو آپ بچے پہ چیختے ہو، 3 سال کے بچے پہ، کیونکہ آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی اور آپ خود ایک دماغ میں آپ خود بھی ایک بچہ ہی ہو کسی کا، اور آپ نے کبھی اپنے آپ کو سیکریفائس نہیں کیا تھا اس طرح سے کسی کے لیے، اور آپ پاگلوں کی طرح ایک اینگر ریج میں آ گئے ہو. آپ ایک اینگر ریج میں ہو اپنے بچے کے اوپر. کیوں جی اس نے کپ سپل کر دیا، کیوں جی کارپٹ پہ سٹین پڑ گیا، کیوں جی کوئی باہر سے آیا، اسپیشلی ہمارے شوہر میں اللہ ہیو مرسی آن دیم، اور انہوں نے کہا تم تو ہر وقت گھر گندا رکھتی ہو، تم تو ہر وقت گھر گندا رکھتی ہو، تم تو ہر وقت گھر گندا رکھتی ہو. تو وہ سارا ریج، وہ سارا غصہ آپ اس 4 5 6 7 8 سال کے بچے پہ اتار رہے ہو. 2 1 ہم تو عمر کا لحاظ بھی نہیں کرتے، ہم اللہ سے بچے مانگتے کیوں، مجھے تو یہ بھی نہیں آج اب سمجھ آتی، لیکن ہم سارا ریج اس بچے پہ نکالتے ہیں. تو پھر سو جاؤ، نہ یوز کرو وہ ٹائم، نہ اپنے آپ کو وہاں پہ فرائی کرو جہاں پہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنا ٹائم کٹ آؤٹ کر دیں. اسکرین ٹائمز کو لمٹ کر دو، پلیز لمٹ کر دو. میں نے خود سیکھا ہے یہ اپنی زندگی میں کہ ارم جسٹ لمٹ یور اسکرین ٹائم، دس از unnecessary. یو آسک یور سیلف کوشچنس، اپنے آپ سے سوال پوچھتے ہو، میں یہ کیوں کر رہی ہوں، مجھے اس کا فائدہ کیا ہے، مجھے اس کا نقصان کیا ہے. آپ کا نفس آپ کو کہے بھی تو آپ کو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یعنی یا رب مجھے میرے نفس کی طرف ایک سیکنڈ کے لیے بھی مجھے میرے نفس کو میرے اوپر حاوی نہ کر. یہ ضرورت ہے ہمارے وقت کی، یہ ضرورت ہے ہماری صحت کی. مجھے فکر ہے کہ ہمارا لائف سپین شارٹ سے شارٹ ہوتا جا رہا ہے دوبارہ سے، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں یا ہمارے پاس دوائیاں نہیں ہیں. آج کا انسان ایکچولی آج کی جو ایج کے انسان ہیں وہ سب سے زیادہ بہترین لائف گزار رہے ہیں، خوراک میں، سیفٹی میں اور انفارمیشن میں. یہ تینوں چیزیں جو آج کی سینچری کے لوگوں کے پاس ہیں وہ آج سے 100 سال پہلے والوں کے پاس بھی نہیں تھی، اور 200 سال والے تو اس کا امیجن بھی نہیں کر سکتے، تو لیٹ الون thousands of years ago, رائٹ. ہم انتہائی کمفرٹیبل ایج میں ہیں، لیکن اگر ہمارے فیتھ کو لے لو، اگر ہماری ایموشنل اسٹرینتھ کو لے لو، اگر ہماری ریزیلینس کو لے لو، اگر ہمارے گرٹ کو لے لو، تو ہم سب سے زیادہ کمزور ہیں. ہم سب سے زیادہ کمزور ہیں کیونکہ جی ہمیں سکون نہیں ہے ہماری زندگیوں میں، ہم نے خود اپنے لیے سکون کریٹ نہیں کیا ہوا. There was one، یہ پرسوں کی بات ہے، there was this drama and of course everybody watches dramas, right? And وہ ڈرامہ لگا ہوا تھا and I was like، مجھے اس ڈرامے کو دیکھ کے اتنا غصہ آیا کہ میں نے سوچا کہ یار اگر کسی خاتون نے اس طرح کا ڈرامہ اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے لگایا ہوا ہے جس کو دیکھ کے غصہ آ رہا ہے، تو جب وہ یہ ڈرامہ سوئچ آف کرے گی میری طرح کہ مطلب یہ کیا بکواس ہے،
اور فوراً ہی کسی اپنے بچے کو، چھوٹے بچے کو یا بڑے بچے کو یا اپنے شوہر کو اٹینڈ کرنے جائے گی تو اس کے چہرے پہ نا ایک عجیب سی ایک وہ ہوگی، رختگی ہوگی، ایٹ لیسٹ میرے چہرے پہ تو آ جاتی ہے. تو اگلا والا سمجھے گا کہ پتہ نہیں میں نے کیا غلط کیا ہے، پتہ نہیں اس کو میری کس بات پہ غصہ چڑھا ہوا ہے، تو موڈ وہیں پہ خراب ہو جائے گا سب کا، بچوں کا بھی خراب ہو جاتا ہے، اب شوہر کا بھی خراب ہو جاتا ہے. کسی اور سے بات کرنی ہو، میری بہن اس نے مجھے کہا کہ تمہیں غصہ کس بات کا چڑھا ہوا ہے. میں نے کہا یار وہ اتنا بکواس سین تھا، وہ مجھے تو دیکھ کے تب چڑھی. تو کہتے تو بند کر دینا تھا. میں نے کہا کر تو دیا لیکن اب وہ میری آنکھوں سے گزر تو گیا میری آنکھوں سے گزر تو گیا، اب وہ میرے دماغ میں بیٹھ گیا، اب مجھے اس پہ غصہ. کہتی تمہارے پاس ہے اتنا پیشنس کہ تم کسی ایسی چیز پہ غصہ کرو جو تم نے اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کی، بٹ اٹ ہیڈ این اپوزٹ، پولر اپوزٹ افیکٹ آن یو. دس از واٹ ہیپنز. یہاں یہ ہے ہم ماؤں کی کرنے کا کام، کہ ہم گیج کر لیں کہ اگر کوئی چیز ہمیں غصہ دلا رہی ہے، ہمیں ایپتھی دلا رہی ہے، ہمیں اچھی ایموشنل سٹیٹ میں نہیں رکھ رہی ہے، تو اللہ کا واسطہ ہے اسے بند کر دو، اسے چھوڑ دو، اس سے دور ہو جاؤ. فون کو یوں پیچھے پھینک دو، اب والیوم بند کر دو. I don't know what you need to do, but you do that. You don't let the negative get to you. کوئی مجھے کہے گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں ہر وقت ڈیفنس موڈ میں رہوں یا ہر وقت میں اپنے آپ کو سیو کرتی رہوں. ہاں تو انسان کا کام کیا ہے؟ انسان کا کام ہے یہ کہ ہم اپنے آپ کو ہر وقت سیو کرتے رہیں. شیطان نے کہا ہے کہ میں انسان کو اس کی آخری سانس تک نہیں چھوڑوں گا. امام احمد جو تھے جب وہ فوت ہو رہے تھے تو جب وہ آخری سٹیجز میں آپ غنودگی میں جاتے ہو، بار بار آپ کی آنکھ لگتی ہے، پھر آپ اٹھتے ہو آپ کی آنکھ لگتی ہے. جب اگر آپ نے کسی کو پیس اوے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کوئی بیمار ہو یا ویسے بھی، تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں انسان ہوتا ہے اپنے بالکل آخری لمحوں میں. تو اس میں جب بھی ان کو ہوش آتا تو وہ کہتے تھے ابھی نہیں. تو جو ان کے بیٹے تھے وہ سن رہے تھے سارا وقت. تو جب امام احمد کی تھوڑی سی طبیعت سنبھلی تھوڑی دیر کے لیے، تو انہوں نے کہا ابو یہ آپ بار بار یہ کیا کہتے ہیں؟ جب آپ بے ہوش ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ابھی نہیں. تو کیا آپ کس کو کہہ رہے ہیں ابھی نہیں؟ تو کہتے ہیں شیطان ادھر آتا ہے اور روتا ہے اور ہاتھ مل رہا اور کہہ رہا ہے تو میرے ہاتھ سے نکل گئے. تو میں اس کو کہہ رہا ہوں نہیں، ابھی بھی وقت ہے. یعنی کہ جب تک کہ میری روح فرشتے لے نہیں جائیں گے تب تک شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کو کسی نہ کسی بہکاوے میں، کسی نہ کسی مطلب کہ کسی نہ کسی طرح سے ڈسٹریکٹ کر دے. تو ہاں، ہماری ساری لائف سیلف ڈیفense ہے. اب ان ساری باتوں کا تعلق کیا ہے؟ ان ساری باتوں کا یہی ایک ہی تعلق ہے کہ آپ ماں پرفیکٹ ہو، انسان اچھے بننے کی کوشش کرو. اور انسان اچھا کوئی بھی آخری سانس تک ہوتا ہی نہیں ہے، بس ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو مت اتنا جج کرو یا دوسروں کو مت اتنا جج کرو یا دوسروں کے پیمانے پہ اترنے کی کوشش نہ کرو. اپنی نفس کے ساتھ لڑیں ہم، اور ہم اپنی اچھائیوں کے پیمانے خود بنائیں. اور ہاں، ہم پوچھیں اپنے آپ سے میں یہ کیوں کر رہی ہوں، میں یہ کس کے لیے کر رہی ہوں، مجھے اس میں فائدہ کیا ہے، مجھے اس میں نقصان کیا ہے، اس میں میرے بچوں کا کیا بھلا ہے، اس میں میرے بچوں کے فیوچر کا کیا بھلا ہے. کیا میں صرف ایک تھاٹ پروسیس سے سوچ رہی ہوں؟ کیا میں صرف ایک ہی طرح کی سوچ کے لوگوں کی بات سنتی ہوں؟ کیا مجھے مختلف لوگوں کی بات سننی چاہیے؟ تو ہاں سننی چاہیے. چاہے آپ ان سے ڈس ایگری کرو، چاہے آپ ان سے کمپلیٹلی ڈس ایگری کرو، لیکن سنو تو صحیح. کیونکہ جہاں سے بھی خیر مل سکتی ہے خیر لے لینی چاہیے. پر آئیڈیا یہ ہے کہ ہر چیز کو اپنے اوپر چپکا نہ لو، ہر چیز کو اپنے اوپر حاوی نہ کر لو. اپنے آپ کو ڈسٹنس پہ رکھ کے اچھائی اور برائی کو گیج کرنا سیکھیں، پھر آپ ایک بہترین ماں ہیں. آپ کو پڑھانا کیا ہے؟ جو آپ کا دل کرتا ہے پڑھاؤ بچوں کو، پر دیکھو کہ اور آپشنز کیا ہیں. میں نے ایک اس دن بڑی اچھی پوسٹ، میں اپنی ہی پوسٹ کی تعریف کر رہی ہوں، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیو مرسی آن می، پر میں نے وہ جو پوسٹ میں نے اسی گروپ کے لائف سے میں نے ایک کلپ لیا اور میں نے وہ ڈالا، اور اس میں یہی بات ہے کہ آج کی عورت جو ہے وہ غریب مسکین بیچاری کمزور نہیں ہے. اگر وہ چاہیں تو وہ اسی فون کو استعمال کر کے اپنے ٹیلنٹس کو یا اپنے ٹائم کو یا اپنے وقت کو یا اپنی زندگی کی جو ایموشنل سٹیٹس ہیں ان کو بہتر کر سکتی ہے. بات ساری یہ میں کر رہی تھی. اس میں کسی نے، اور اس میں پھر میں نے اس کے ٹیکسٹ میں میں نے لکھا کہ میں نے ایکچولی وہ پارٹ ہے نہیں،
لیکن میں اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کری تھی. میری شادی ہوئی 2005 میں. 2005 2006 2007 2008 2009 5 ایئرس. ٹھیک ہے, 5 ایئرس جو تھے نا وہ میں نے صرف گھر کو, بچوں کو, اس نئے ماحول کو, اس میچ باکس میں رہنے کو, اپنی ڈپریشن کو وہ ٹائم دیا. لیکن 2009 آنورڈس اور آج 2021 کا اینڈ ہو رہا ہے, مجھے نہیں یاد پڑتا کوئی ایک سال میری زندگی کا ایسا گزرا ہو جس میں میں نے کوئی کتاب نہ پڑھی ہو, جس میں میں نے کوئی چیز سیکھی نہ ہو, جس میں میں نے کوئی کام نیا سیکھا نہ ہو, جس میں میں نے کوئی بات نہیں سیکھی نہ ہو, جس میں میں نے کوئی کام جا کے اچھا کرنے کی کوشش نہ کی ہو آؤٹ سائڈ اینڈ ان سائڈ آف مائی ہوم. تعلیم القرآن الہدا آن لائن سے میں نے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھا. پھر یہاں پہ اکنا سسٹرز ہیں, اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ, اس سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھا. پھر یہاں پہ جو مسلم اسکالرز ہیں جو مدینہ سے پڑھ کر آئے ہوئے ہیں, المغرب انسٹیٹیوٹ, اس سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھا. القلم انسٹیٹیوٹ ہے, اس سے جوڑ کے رکھا. ہماری لوکل مسجد میں جتنے اچھے اسکالرز, ٹیچرز, پروگرامز آتے تھے ان سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھا. پھر خود جا کے لوگوں سے کہا کہ آپ آؤ, آپ آ کے لیڈرشپ اسکل سکھاؤ, آپ آ کے کمیونیکیشن اسکل سکھاؤ. پھر میں نے اپنا حلقہ احباب ایسا بنایا جہاں پہ وہ عورتیں تھیں جو پڑھی لکھی تھیں, جو یا آئی ٹی فیلڈ سے آتی ہیں یا کسی بھی پروفیشنل فیلڈ سے آتی ہیں, ان کو آ کے کہا کہ عورتوں کو سکھائیں. پھر یہاں پہ بہت ساری ایک یمنی کمیونٹی ہے جو انگلش نہیں بول سکتی. پھر ہمیں اپرچونٹی ملی کہ ہم جا کے یہاں پہ ESL کلاسز ہوتی ہیں, ان سے جا کے کہیں کہ جی آپ ہماری مسجد کو جوائن کرو اور ہماری عورتوں کو آ کے انگلش سکھاؤ تاکہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ لیول پر آ سکیں. اور یہ جو بچوں کا اور ماؤں کا کمیونیکیشن گیپ ہے شدید لینگویج کے نہ ہونے کی وجہ سے, ہم اس کو بہتر کر سکیں. فوڈ بینکس میں اپنے بچوں کو لے کے گئی, ڈفرینٹ اوکیزنس پہ اپنے بچوں کو والنٹیئر کروایا, کیونکہ یہ کام ہم نے کرنا ہے. کیا ہر چیز پرفیکٹ ہوئی؟ نہیں. کیا جو سارے ریزلٹس میں چاہتی ہوں میرے بچوں کے لیے کیا سارے وہی آئے؟ نہیں. بہت ساری چیزیں اور وے آف, مطلب میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ مجھ سے, اور انسان سوچتا ہے کہ یار میں نے تو ساری اچھی چیزیں کرنے کی کوشش کی, غلطی کدھر ہوئی؟ ایکچولی دیٹس ناٹ دا پارٹ. کوشش ہمارا پارٹ ہے, ریزلٹس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں, اور ریزلٹس ہمیں ہماری قبر کے اندر جا کے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تب ملنے ہیں. دنیا کی شاباشی واہ 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 کرنے پہ اتنا فخر ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور خود دیکھا ہے, اپنی لائف میں دیکھا ہے, ایسے سب کچھ بدل جاتا ہے, ایسے سب کچھ خاک ہو جاتا ہے, آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ٹیسٹ کے بعد, دوسرے ٹیسٹ کے بعد, تیسرے ٹیسٹ میں آپ کو ڈالتے ہیں, اور پھر آپ توکل کرنا سیکھتے ہو, پھر آپ صبر کرنا سیکھتے ہو, پھر آپ شکر کرنا سیکھتے ہو. ایک اچھی ماں از جسٹ اے گڈ ہیومن بینگ. ایک اچھی ماں از جسٹ اے گڈ ہیومن بینگ, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. وہ نہ وہ میڈیکل ڈاکٹر ہے, نہ وہ PhD ڈاکٹر ہے, نہ وہ گھر میں جھاڑو مارنے والی ماسی ہے. وہ ایک اچھے انسان ہے. اور اچھے انسان کے معیار کیا ہیں؟ تقوی. ایک اچھے انسان کا معیار تقوی ہے, اور اس کے بعد ایکسلنس ہے, احسان ہے. بس اس میں آپ کی تھاٹ پروسیس آپ کی ہے, گروتھ آپ کی ہے, سوچ آپ کی ہے, ماحول آپ کا ہے. آپ جو بنانا چاہتے ہو اپنے سرکمسٹانسز کو لے کے, وہ کوشش, وہ کشمکش, وہ جستجو, وہ خواہش, وہ دعا, وہ سجدے, وہ رونا, وہ سب آپ کا ہے. کہنے کو ہمارا صرف وہی ہے, باقی سارے رشتے اللہ کے ہیں. اللہ دیتا ہے اور اللہ لے لیتا ہے, اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. دو لوگ جو آپس میں انتہائی محبت سے اپنی محبت کو نکاح میں بدلتے ہیں, اور نکاح کے بعد اولاد دنیا میں لے کر آتے ہیں, وہ ساری زندگی ساتھ نہیں رہتے, نہ ان کی محبت ساری زندگی قائم رہتی ہے. نہ ہم اولاد لاتے ہوئے یہ گارنٹی کرتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ صحت مند ہوگی, نہ ہم یہ گارنٹی کرتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں صحت مند اولاد دی ہے وہ ہمیشہ صحت مند رہے گی, یا وہ ہمیشہ حیات رہے گی, یا وہ ہمیشہ اچھے ہی رہے گی. ہم کسی چیز کی گارنٹی میں نہیں ہیں. تو پھر ہمیں یہ تمغہ لینے کی کیا ضرورت ہے کہ کیا میں ایک اچھی ماں ہوں؟ یہ پریشانی مت لو کہ کیا میں ایک اچھی ماں ہوں, اس طرف دھیان دو کہ کیا میں ایک اچھی انسان ہوں. اور تقوی اور احسان, دعا, توکل. تقوی, احسان, دعا, توکل. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدرہڈز میں برکات عطا فرمائے, ہمارے فہم میں, ہماری سوچ میں,
ہمارے کرنے میں، ہمارے عمل میں برکت عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اگر ہم اپنے اندر اپنی ذات میں تنگ ہیں تو اللہ ہم سے یہ تنگی دور فرما دے. یا اللہ یا وسیع ہمارے دل کو وسیع فرما. یا اللہ یا فتاح ہمارے رستے کھول دے. یا اللہ یا علیم ہمارے علم میں اضافہ فرما. یا اللہ یا بصیر یا سمیع تو جانتا ہے، تو دیکھتا ہے، تجھے پتہ ہے کہ ہماری سٹرگلز کیا ہیں. ہماری سٹرگلز کو ہمارے لیے ہم سے دور فرما دے. اور ایسا نہیں کہ سٹرگل دور ہو جاتی ہے، ایکچولی اس سٹرگل کو کمپلیٹ کرنے کا یا اس میں سے گزرنے کا جو ایک حوصلہ، ایک پرسیویرنس، ایک ریزیلینس ہے، وہ ہیں ہمارے معجزے. وہ ہیں ہمارے معجزے. تو یا رب، یا ذوالجلال والاکرام، یا عزیز، ہمیں عزت عطا فرما اس دنیا میں بھی اور اس آخرت میں بھی، کہ یہ جو ایک بہت امپورٹنٹ اور بہت بھاری جو یہ کام ہے تربیت کا، وہ ہم اپنی بھی کرتی رہیں ساتھ ساتھ، اور اپنی اولاد کے لیے بھی بہترین کرنے کی کوشش کریں. اور تو ہم سے قبول فرما لیں. اولاد نے کوئی تمغہ اعزاز نہیں دینا، اور اولاد کا کام بھی نہیں ہے ہمیں تمغہ دینے کا. اولاد کا کام جو ہے وہ اولاد کرے گی اور اپنے ٹائم پہ کرے گی، اور اگر وہ لکھا ہوا ہے ہمارے نصیب میں تو وہ ملے گا. اچھائی اور ان سے ایکسیپٹنس اور ان سے لو اور یہ سارا کچھ ملے گا. اس کی فکر نہیں ہے. فکر یہ ہے کہ ہم وہ سارے کام کریں جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یا اللہ ہمارے لیے آسانی فرما اور ہمیں بہترین محسنین میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. ہم اپنے بچوں کے لیے محسن ہوں اور احسن ہوں. آمین.